کووڈ جیسے ناخوشگوار حالات میں رامپور میں ورک تنظیم جس کے سربراہ سید عبداللہ طارق صاحب ہیں، انہوں نے یہاں آن لائن نماز تراویح اور نماز جمعہ وغیرہ کا اہتمام گزشتہ سال سے کر رکھا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ناخوشگوار حالات میں ان نمازوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی ایک دو روز قبل دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ایک فتویٰ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لائیو نماز یا آن لائن نماز کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے عبداللہ طارق صاحب۔ آئیے ہم سیدھے ان سے جانتے ہیں کہ جس طرح سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا ہے، طارق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اگر آیا ہے تو جیسے الفاظ آپ کو معلوم ہوں گے اور جیسا فتویٰ ہے وہ میری نظر پر نہیں ہے، لیکن اگر فتویٰ آیا ہے تو وہ مولانا سلمان ندوی صاحب کے فتوے کے خلاف آیا ہے۔ وہ فتویٰ مولانا خالد رشید فرنگی میلی صاحب کے فتوے کے خلاف آیا ہے۔ وہ فتویٰ جو ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب کے فتوے کے خلاف آیا ہے۔ وہ فتویٰ آئرلینڈ کے اور ساؤتھ افریقہ کے اور یو ایس اے کے اور بہت سے علماء کے فتوے کے خلاف آیا ہے۔ یہ تو اختلاف رائے ہے، اور بہت سے اور دوسرے علماء جو ہیں ان کی رائے یہی ہے دنیا میں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ان کا فتوے کا آپس کا اختلاف ہے، فتاویٰ کا یا ان کی رائے کا اختلاف ہے۔ بہرحال ہم نے تو کسی بھی طرح کی یہ جو ہاں یا نہ کے فتوے بازی سے پہلے یہ نماز شروع کر دی تھی، اور ہمارے پاس اس کے مکمل دلائل تھے، اور ان دلائل کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ میں خطبے کے اندر رکھا تھا۔ پچھلے سال کی عید کی نماز کے خطبے میں وہ دلائل رکھے تھے۔ نماز تو اس سے پہلے جمعے پچھلے سال رمضان میں جمعوں میں شروع کرا دی تھی۔ تو وہ کیا دلائل ہیں جو آپ یہاں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے، کہ بتانا چاہیں گے کہ کن دلائل کے وجہ سے آپ یہ نماز جو ہے آن لائن ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں تو پہلے اسے دیکھا جائے گا کہ کیا موانع ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں یا فتویٰ دینے والوں کے، کہ کس وجہ سے وہ اسے ٹھیک نہیں سمجھیں گے۔ اس میں ایک دلیل جو یہ آتی ہے کہ درمیان میں ایک جماعت کے وہ ایک ہی مقام ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے مقتدیوں اور امام کے درمیان میں۔ تو یہ تو بہت بڑی تعداد کے اندر روایات حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، کم نہیں بڑی تعداد میں۔ اس کے حوالے سب دیے تھے میں نے، کہ درمیان میں اگر نہر آ جائے، درمیان میں سڑک آ جائے، دکانیں آ جائیں، مکانات آ جائیں، تو نماز جائز ہوتی ہے بشرطے کہ امام کی آواز پہنچ رہی ہو۔ اب یہ تو پہلے دور اول میں طے ہو چکا کہ اگر درمیان میں گیپ ہو جاتا ہے اور فاصلہ، یعنی خالی اکیلا نہیں، ان کا امام کے ساتھ بھی کچھ مقتدی ہیں، اور پھر درمیان میں ایک گیپ آ گیا اور پھر دوسرے لوگ کہیں اور ہیں، تو وہ نماز ہوتی ہے۔ یہ تو اب نہیں، اب سے زمانوں پہلے، اب سے 1000 سال سے زیادہ پہلے طے ہو چکا، تو اس لیے وہ رکاوٹ یہاں پر نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اسلام کی اجتماعیت ایسے غیر معمولی حالات آ جائیں جب اسلام کی اجتماعیت ختم ہو رہی ہو، پوری دنیا میں ختم ہو رہی ہو، دوسرے مذاہب کی بھی ہو رہی ہے، لیکن اسلام میں تو اجتماعیت کے بغیر کوئی تصور ہی نہیں ہے عبادات کا۔ تو اس حالت کے اندر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کا سہارا لے کے غیر معمولی حالات جتنے دنوں ہیں اتنے دنوں ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کا سہارا لیں اور اجتماعیت کو باقی رکھیں، بلکہ اصل میں تو جتنی اجتماعیت عام دنوں میں ہوتی ہے اس سے کہیں بڑی بن سکتی ہے اگر اتفاق ہو جائے تو، جہاں ایک جگہ سے نماز پڑھائی جائے اور 2-3 ملکوں کے جہاں پر اس نماز کا وقت ہو، لوگ شریک ہو سکیں، تو وہ بہت بڑی تعداد ہوگی، تو اجتماعیت اور بڑھ جائے گی۔ تو ایسے مخصوص حالات کے اندر جب کسی ایک جگہ اکٹھا ہونا میڈیکلی ایڈوائزبل نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن یا قانون اجازت نہیں دیتا اور صحیح نہیں دیتا، تو پھر ان حالات کے اندر اسلام کی یہ اجتماعیت باقی رہے۔ اب یہاں ہمارے یہاں تو کتنے لوگوں نے حلیہ نکال لیا، وہ بھی حضرات علماء میں سے ہی ہیں، کہ 5 لوگوں کے ساتھ جمعے کی نماز کر رہے ہیں۔ اس طرح کے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک طرح کا اجتہادی مسئلہ ہے، اور اس اجتہادی مسائل کے لیے جو ملت میں ایک فقہ اکیڈمی وغیرہ ادارے قائم ہیں، ان کی جانب آپ نے کبھی متوجہ کیا، یا وہاں سے اس طرح کی جو بات کس طرح کے جو ہے وہاں سے اجازتیں آئی ہوں؟ دیکھیں، ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے دین کے اندر۔ دین میں ہمیں دیکھنا قرآن و سنت کو دیکھنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے۔ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اب ان سے پوچھنا ہے جب بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ بعض اوقات یہ اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات الٹا نقصان دہ ہوتا ہے،
کہ اگر ان کے کندھوں پر بہت لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے تو ذرا زیادہ احتیاطیں رکھتے ہیں وہ، اور محتاط انداز میں وہ چیزوں کو آسانی سے جلدی قبول نہیں کرتے. یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ رہا ہے. 1920 کی بات ہے جب یہ لاؤڈ اسپیکر آیا تھا، تب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا پہلا فتویٰ 1928 کا ہے کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر نماز حرام ہے، اور اس آلے کو تو مسجد میں لے جانا بھی مسجد کے احترام کے منافی ہے. اس آلے کو مسجد کے اندر بھی نہ لے کر جائیں جو آواز کو تیز کر رہا ہے، کہ جسے کہا جا رہا ہے. تو بہرحال پھر وہ اس کے تقریباً 25 سال کے بعد پھر ان کے شاگرد مفتی شفیع صاحب نے فتویٰ دیا کہ نہیں، بات سمجھنے کی غلطی تھی، اس کا ایکسپلینیشن خود جو لوگ سائنس کو ایکسپلین کر رہے تھے وہ مختلف تھا، اور وہ اب جائز ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ایک چیز 25 سال کے بعد جائز قرار دی گئی، اس کی ضرورت تھی، اس کی ضرورت ہے، اس سے بہت سے فائدے ہو رہے ہیں. ہاں، اس کے ساتھ میں کچھ مسائل بھی آتے ہیں. لائٹ چلی جائے گی تو کیا ہوگا، اس کے حل نکالے گئے. ایسے ہی یہاں پر آ جائے گا کہ لائٹ چلی جائے گی تو کیا ہوگا، وہی حل اس کے بھی ہیں جو لاؤڈ اسپیکر کے تھے. تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ان کو بڑا وقت لگے گا. اس دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ احتیاط کے اتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم کیسے فیصلہ کریں، اور اصل میں تو سائنٹیفک انداز میں سوچنے کا ذہن نہیں ہے. تو اس لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی جب اس میں واضح طور پر سب دلائل موجود ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی بلکہ فائدہ ہو رہا ہے. میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو بات ہے غیر معمولی حالات کی کہ جس کے اندر یہ باقی رہنا چاہیے. میں سمجھ رہا ہوں غیر معمولی حالات میں صرف اجازت نہیں بلکہ اسے لازم ہو جانا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی اجتماعیت ختم نہ ہو جائے اور وہ باقی رہے. کبھی ایک ہفتے کی بات تھی تو الگ بات تھی، جب یہ ریگولر ہے اور ابھی آگے کے مستقبل کے بارے میں نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ اور لگے گا، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے اسے لازم قرار دیا جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کیسے روکا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ سید عبدالطارق صاحب، جنہوں نے بتایا کہ اگر ناخوشگوار حالات ہیں تو اس طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان نمازوں کو لازم قرار دینا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی نمازوں پہ روک لگے. اور جتنے بھی انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو بھی ٹیکنالوجی پہلے آئی ہیں اس کی جو ہے خلاف ورزی کی گئی، اس کی مخالفت کی گئی، بعد میں اس کو بہت وقت بعد اس کو جو ہے قبول کیا گیا ہے. اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو آن لائن نماز ہے اس کو ابھی قبول نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن آنے والے وقت میں امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا. ای ٹی وی بھارت کے لیے رامپور سے ابوالکلام.